میدان ترنم سے میدان خطابت کا سفر کرو. اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان خطابت ایک ایسی دنیا ہے, ایک ایسا گھر ہے, ایک ایسی دہلیز ہے, وہاں پر صرف ایک اللہ کی وحدانیت کی باتیں نہیں, وہاں پر صرف ایک جناب محمد رسول اللہ کے تذکرے نہیں, بلکہ میدان خطابت ایک ایسی دنیا ہے جب بھی شرک کا سامنا ہوتا ہے, جب بھی مقرر کے سامنے جب کوئی شرک کی تحریر اس کی آنکھوں اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے, مقرر کے سامنے جب حالات کے پس منظر اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں, تو اس خطابت کی دنیا سے سرکار تک حکومت سے بھی اپنی گزارش درج کرتا ہے, اپنی آواز کو حکومت تک بھی پہنچاتا ہے. یہ ایسا سر ہے جہاں اللہ کے وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے گا, جہاں اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا جائے گا, جہاں کلام پاک کا تذکرہ کیا جائے گا, جہاں انسان کی انسانیت کا تذکرہ کیا جائے گا, جہاں پر ایک مسلم کا ایک ہندو سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. اس ملک ہندوستان کے اندر جہاں یہ باشندے بسے ہوئے ہیں, جہاں انسان رہتا ہے, اس ملک کی خوبصورتی, اس ملک کا حق کیا ہے, اس خطابت کی دنیا کے اندر بتایا جائے گا. شاید کہتا ہے کہ جب بھی رنگ حکومت سے بھی باتیں اس خطابت کی دنیا سے کی جاتی ہے کہ خطابت حجب میں آئے تو ہتھیار بن جائے, کبھی خنجر, کبھی نیزہ, کبھی تلوار بن جائے, خطابت حجب میں آئے کبھی ہتھیار بن جائے, کبھی نیزہ, کبھی خنجر, کبھی تلوار بن جائے. اور خطابت کی غلط شادی مسلم ہے زمانے میں کہ نجاشی کے آگے جا کرو تیار بن جائے. یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں, اے موت تیری لب چوٹ میں ہاتھ, مقتل کی طرف اب جاتے ہیں, اے موت تیری لب چوٹ میں ہاتھ, لے جان شہادت پیتے ہیں, ساتھی کے آگے جھوٹ میں ہاتھ, ہم سب کے پروانے شعلے سے محبت کرتے ہیں, اے سیز میری راہوں سے ہاتھ, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. آج حضرات گرامی میدان خطابت کی دنیا کے اندر قدم رکھتے ماشاءاللہ میدان خطابت کی دنیا کے اندر قدم رکھے. اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ حضرت مولانا محمد فیض القاسمی صاحب برکاتہ العالیہ کا خوبصورت بیان ہوگا, خوبصورت تقریر ہوگی. اس تقریر کے بعد جس نسبت سے جس کے لیے اس پروگرام کو سجایا اور رچایا گیا, یعنی جلسہ تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے جس کا عنوان دیا گیا تکمیل حفظ قرآن, انشاءاللہ تقریر کے بعد انشاءاللہ تکمیل حفظ قرآن کی جائے گی اور آپ کی خوبصورت باتوں کے حوالے. اب آئیے دوستو میدان خطابت کی دنیا کے اندر قدم رکھو اور ایک ایسے خطیب جس کو اللہ رب العالمین نے یقیناً کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی قوم کو اجاڑنے کا ہنر اور سلیقہ دیا ہے. وہ نام ہے حضرت مولانا محمد فیض القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کر رہا ہے کہ ایک تشریف لائے اور اپنے خوبصورت بیان سے اور خوبصورت باتوں سے سامعین کے دلوں کے اوپر حکومت کرے. اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ اٹھاتے اسلحہ کیوں باعث کردار کے ہوتے. اب بول دیجیے میری جان سبحان اللہ. یہاں کہنا نہ پڑے, جب شاعری سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں کہ اٹھاتے اسلحہ کیوں باعث کردار کے ہوتے, نظر سے جنگ جیتی ہاتھ. تشریف فرمائے جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں, لیکن تمام تر اسٹیج والوں کی دعا چاہتا ہوں کہ اٹھاتے اسلحہ کیوں